میرے عزیزوں، آج میں کچھ ضروری باتیں لے کر کے آیا ہوں۔ یقیناً ہم اس عظیم دین سے تعلق رکھتے ہیں جس کے متعلق خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام، اور خود قرآن پاک میں فرماتا ہے آج کے دن میں نے تم سب پر اپنی پوری نعمتیں تمام کر دی، اور اے لوگوں تمہیں اسلام لے کر میں راضی ہوا، جس میں میرے رب ذوالجلال کی رضا ہے، اس دین سے ہمارا تعلق ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں گا، ہر زمانے میں ہر دین کا اور ہر ایک کمیونٹی کا ایک کلچر رہتا ہے، اس کلچر سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونانی کلچر پوری دنیا میں مشہور تھا کہ یونان کے لوگ بہت سارے تحقیقات میں بہت آگے ہوتے ہیں، ان کا ایک کلچر ہے تحقیق کرنے میں، ریسرچ کرنے میں، نئی چیزیں بنانے میں۔ ملک فارس کا ایک کلچر تھا، ایران کا، کہ گھڑ سواری میں وہ مشہور تھے، جنگ بازی میں، جنگی چیزوں میں وہ بہت مشہور تھے۔ ہندوستان کا ایک کلچر ہے بہت پرانا، روحانیت میں یہ مشہور ہے کہ یہاں جو بھی دین کا اختیار کرنے والا ہے اس کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے کوئی بھی پرانے دین کا ماننے والا۔ ہر ایک زمانے میں کسی نہ کسی کا ایک کلچر مشہور ہے، اور انڈیا، ہندوستان اور ایک کلچر میں مشہور تھا کہ یہ تجارت میں بہت زیادہ پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ جیسے آج ملک چین تجارت میں بہت مشہور ہے، ان کا کوئی دین نہیں لیکن ایک کلچر ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہاں پر تاجر سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح اسلام کا ایک کلچر ہے۔ دوسرے جو کلچر ہے، دوسرے جو تہذیب ہے، دوسری جو ثقافتیں ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خاص۔ ہندوستان کا جو کلچر ہوگا وہ باہر والے ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ہاں جو کلچر ہے اس کو باہر کے لوگ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے۔ امریکہ اور یورپ کا جو کلچر ہے وہ مشرقی ممالک نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ عرب کا جو کلچر ہوگا پرانے زمانے میں وہ دوسرے لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ لیکن اسلام کا ایک کلچر ہے، اسلام کا ایک دائرہ اور اسلام کی ایک تہذیب ایسی ہے کہ جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئی۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کا کلچر پورے ورلڈ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اسلام نے ایک کلچر پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام توحید کا درس دیتا ہے۔ چاہے دنیا میں بسنے والا کہیں کا بھی انسان ہو، لیکن سب سے پہلی فکر اسلام یہ دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وحدانیت کا تصور اس کو ہلکے میں مت لینا، اس کو ہلکے میں مت سمجھنا۔ محققین نے کہا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا ذہن ہمیشہ ایک رہتا ہے، اور جب وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو اپنے ذہن میں ڈالتا ہے تو اس کا ذہن کبھی بھی دماغ سلامت نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ وہ چاہے سائنٹسٹ بھی بن جائے بہت بڑا، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو کبھی وہ جانوروں کو خدا کہہ لے گا، کبھی آسمان کو، کبھی سورج کو، کبھی تاروں کو، وہ اسی کشمکش میں دھوکے کھاتا رہتا ہے۔ آخر میں کس کو طاقتور سمجھوں؟ اور اسلام نے یہ تمام بلاؤں سے ہمیں آزاد کیا، ہمارے ذہن کو وحدانیت، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا ایسا یقین دیا ہے کہ چاہے ہمارا غریب ہو یا امیر ہو، ہم اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے عزیزوں، مساوات، اسلام کا ایک کلچر یہ ہے کہ توازن ہے، اس کے اندر برابری ہے، ایکویلٹی ہے، کہ چاہے وہ افریقہ کا ہو، کہ امریکہ کا ہو، کہ عرب کا ہو، کہ ہند کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ نے ہم سب کی زبان قرآن کی عربی میں بنا دی۔ ہم جہاں پر بھی ہو، نماز ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم کرتے ہیں، چاہے ہماری زبانیں مختلف ہیں۔ تو یہ اسلام کا کلچر ہے جو پورے ورلڈ کے لیے آیا، پوری دنیا کے لیے آیا۔ کچھ کلچر ایسے ہیں جو کسی خاص علاقے کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ باتیں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ تم ایک آفاقی دین کے ماننے والے ہو. صرف ممبئی کا ایک دھرم نہیں ہے یہ ہندوستان کا ایک مذہب نہیں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو آدم علیہ السلام کی یہاں پر دنیا میں تشریف آوری سے لے کر قیامت تک پھیلا ہوا دین. یہ دین کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہاں پر 1400 سال پہلے آیا ہے یا ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں آیا ہے، میں کہتا ہوں یہ اسلام جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریعت مصطفیٰ پہلی صدی ہجری میں آئی ہوگی، لیکن اسلام تو جس وقت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھے اسی دن آ چکا، اسی دن اسلام آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب اسلام ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم رہنے والا یہی دین اکمل. جب ہم اتنے بڑے آفاقی دین اور اتنے بڑے پرانے مذہب کو جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہیں تو اس مذہب میں ہونے کے اعتبار سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. آج نوجوان طبقہ ان ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، کمپنی میں جب کوئی جاب کے لیے سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہر ایک کی فیلڈ کے حساب سے اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اگر تمہیں صرف آفس بوائے کے طور پر لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے آفس کے کام آپ کو دیکھنے پڑے، اور اگر تھوڑی پوسٹ بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو کلرک کے کام دیے جائیں، یا اور بڑھ جائے تو آپ کو سپروائزر بنایا جائے، تھوڑی سی اور ذمہ داریاں ہو جائیں گی. لیکن جب آپ کو مینیجر بنایا جائے تو آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کا خیال کرنا ہوتا ہے. کمپنی کے آمد و رفت، اس کی آمدنی، اس کے اخراجات، بہت ساری چیزیں اسے دیکھنی پڑتی ہیں. جس کا سٹینڈرڈ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. جو جس مقام پر پہنچتا ہے اس کی ذمہ داریاں ویسی ہوتی ہیں. میرے عزیزوں تمہارا سٹینڈرڈ بہت بڑا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا، تمہیں خیر امت بنایا ہے. ایک عظیم پوسٹ دیا ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام تمہیں دیا ہے، اور تمہیں اب نہ صرف اپنے گھر کی سوچنی ہے، نہ صرف اپنے اولاد کی، نہ صرف اپنے نفس کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک آفاقی دین دیا ہے. تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کی خبر رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. اس لیے کہ کائنات، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے، اور آپ جہاں پر بھی زمین پر ہے اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ نہیں سمجھو کہ میں میرے گھر کو سنبھال کر کے چلوں، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین تو مکہ مکرمہ میں شروع فرمایا، دعوت دین کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ پورا صحیح ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کو بند کر دیتے، ختم فرما دیتے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، خط لکھے، کبھی ایران کے بادشاہ کو، کبھی مصر کے بادشاہ کو، کبھی روم کے بادشاہ کو، کبھی یمن کے بادشاہ کو، سب کو خطوط لکھے، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کا رسول بنایا ہے، میں ہر زمین کے خطے کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. ہر ایک کو اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ نہیں دی؟ ہر ایک تک اصلاح کی کوشش فرمائی، لیکن اس دعوت کو آج ہم گھیرتے جا رہے ہیں. آج ہماری دعوت اپنوں کے اندر محدود ہو کر رہ گئی. میں اسلامی تاریخ کے چند وہ نوجوانوں کو بتاؤں. اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں پلے ہوئے، آپ کی تربیت پائے ہوئے وہ صحابہ جن کی جوانی اتنی کہ ابھی شادی کی عمر ہے، لیکن انہوں نے وہ کردار ادا کیے. میرے عزیزوں آج سب سے پہلی چیز یہ ہے، دوسرے جانے یا نہ جانے پہلے آپ جانے اسلامی تاریخ کو. میں آج اسلام کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں بچوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں، اور بوڑھوں سے پوچھتا ہوں تمہاری عمر کہاں چلی گئی؟ تم نے اس کائنات کے لیے کیا دیا ہے؟ جس جگہ پر تم ہو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے آج تک؟ ہو سکتا ہے آپ جواب نہیں کہیں میں نے گھر بنا لیا، گھر تو تم نے اپنے لیے بنایا ہے. ہو سکتا ہے تم یہ کہو کہ میں نے بہت اچھے قسم کے کھانے بنائے، وہ تم نے اپنے پیٹ کے لیے بنائے، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات کے لیے تمہارا کوئی حصہ ہے اس میں؟
تم نے اپنے طور پر کوئی چیز اس میں پیش کی ہے؟ چلو پوری دنیا کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ یہ ہمارا عزیز وطن ہے ہندوستان، کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو تاریخ کو یاد کرتے ہیں، اسلامی نوجوان ایسے ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری کائنات میں ایسا حصہ رکھا ہے کہ آج تک دنیا انہی سے پانی پی رہی ہے، انہی کے علوم سے، ان کے دیے ہوئے طریقوں سے سیراب ہو رہی ہے، دنیا کوئی معلوم نہیں ہے۔